بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، بزم اردو میں خوش آمدید۔ آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اسد محمد خان کا خوبصورت افسانہ باسودے کی مریم۔ مریم کے خیال میں ساری دنیا میں بس 3 ہی شہر تھے، مکہ، مدینہ اور گنج باسودہ، مگر یہ 3 تو ہمارا آپ کا حساب ہے۔ مریم کے حساب سے مکہ مدینہ ایک ہی شہر تھا، اپنے حجور کا شہر۔ مکے مدینے شریف میں ان کے حجور تھے اور گنج بسودے میں ان کا ممدو۔ ممدو ان کا چھوٹا بیٹا تھا، اس کے رخسار پر اتنا بڑا ناسور تھا۔ بعد میں ڈاکٹروں نے ناسور کاٹ پیٹ کر رخسار میں ایک کھڑکی بنا دی تھی، جس میں سے ممدو کی زبان پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپتی رہتی تھی۔ مجھے یاد ہے پہلی بار مریم نے اماں کو سرجری کا یہ لطیفہ سنایا تو میں کھی کھی کر کے ہنسنے لگا تھا۔ اگر مریم اپنے کھردرے ہاتھوں سے کھینچ کھانچ کے مجھے اپنی گود میں نہ بھر لیتی تو میری وہ پٹائی ہوتی کہ رہے نام اللہ کا۔ اے دلین بچہ ہے ری دلین بچہ ہے، مگر اماں نے غصے میں 2-4 ہاتھ جڑ ہی دیے، جو مریم نے اپنے ہاتھوں پر روکے اور مجھے اٹھا کر اپنی کوٹری میں کلا بند ہو گئی۔ میں مریم کے اندھیرے کلے میں بڑی دیر تک ٹھس ٹھس کر کے روتا رہا۔ وہ اپنے اور میرے آنسو پونچھتی جاتی تھی اور چیخ چیخ کر خفا ہو رہی تھی۔ اری دلین، یہ اللہ کی دین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، انہیں مارے گی کوٹے گی تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے تجھ سے، توبہ کر دلین توبہ کر۔ پھر وہ طرح طرح سے کھڑکی اور مچھلی والا لطیفہ سنا سنا کر مجھے بہلانے لگی۔ تو بیٹا ڈاکٹروں نے کیا کیا کہ حرامیوں نے ممدو کے گال میں کھڑکی بنا دی اور کھڑکی میں سے تھرک 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 تھرک۔ مریم کا دل بہت بڑا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، اس میں ان کے حجور کا مکہ مدینہ آباد تھا اور سینکڑوں باسودے آباد تھے، جن میں ہزاروں لاکھوں گل گتھنے ممدو اپنی گول مٹول مٹھیوں سے مریم کی دودھوں بھری ممتا پر دستک دیتے رہتے تھے۔ انا بوا دروازہ کھولو، اللہ کی دین آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آئے ہیں۔ مریم نے میرے ابا کو دودھ پلایا، وہ میری کھلائی اور میری پناہ تھیں۔ وہ میرے بھانجے بھانجیوں کی انا تھیں، اور ابھی زندہ ہوتی تو انہی بھانجے بھانجیوں کے بچے اپنے اپنے چارج میں لیے بیٹھی ہوتی۔ میری 3 پشتوں پر مریم کا احسان ہے۔ میں نے ایک بار مریم کے گلے میں گھس کر ان کی پٹولیا سے گڑ کی بھیلی چرا لی۔ مریم بچوں کو بگاڑنے والی مشہور تھی، مگر مجال ہے جو جرائم میں کسی کی حمایت کر جاتی۔ انہوں نے فوری طور پر اماں سے میری رپورٹ کر دی، اور اماں خدا انہیں خوش رکھے جاگیردار کی بیٹی کھری پٹھانی اپنی اولاد سے کوئی گھٹیا فعل منسوب ہوتے دیکھ ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے جلال میں آ کر الٹا مریم سے ان پولا کر دیا۔ ابا کو پتہ ہی نہ تھا کہ گھر میں سرد جنگ جاری ہے۔ وہ اس طرح عشاء کی نماز کے بعد 15-20 منٹ کے لیے مریم کے پاس بیٹھ کر ان کا حال احوال پوچھتے، مریم کے پاؤں دابنے کی کوشش کرتے اور ان کی پیار بھری جھڑکیوں کی دولت سمیٹ کر اپنے کمرے میں سونے چلے جاتے۔ 3-4 دن میری یہ 2 جنتیں ایک دوسرے سے برگشتہ رہیں اور میں گناہ گار عذاب جھیلتا رہا۔ اماں نے مریم کے دیکھ بھال میں کوئی کوتاہی تو نہ کی، مگر مریم کا سامنا ہو جاتا تو اماں کے نازک قد و خال آپ ہی آپ سنگو آہن بن جاتے۔ مریم زیادہ تر اپنی کوٹھڑی میں محصور رہیں اور شاید روتی رہیں۔ آخر 4-5ویں دن میں پھوٹ بہا اور پٹائی کے خوف سے بے نیاز ہو کر اماں کی گود میں سر رکھ کر میں نے اقبال جرم کر لیا۔ اماں کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ بس ایک غضب کی نگاہ کی، مجھے ایک طرف دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بجلی کی سی تیزی سے مریم کے گلے میں داخل ہو گئی۔ انا بوا، تمہارا منجلا تو چور نکلا، بوا ہمیں معاف کر دو۔ میں نے کواڑ کی آڑ سے دیکھا کہ مریم لرزتے ہاتھوں سے اماں کے دونوں ہاتھ تھامے انہیں چوم رہی ہیں۔
کبھی ہنستی ہیں، کبھی روتی ہیں اور کبھی اماں کو چپت لگانے کا ڈرامہ کرتی ہیں۔ بس ریدولین بس کر، چپ ریدولین چپ کر، دیکھ میں مار بیٹھوں گی۔ مریم سیدھی سادی میواتن تھی، میری خالہ سے مرتے دم تک صرف اس لیے خفا رہی کہ عقیقے پر ان کا نام فاطمہ رکھ دیا گیا۔ ریدولین بی بی فاطمہ تو ایک ہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی سرکار کی شہزادی تھی، دنیا آخرت کی بادشاہ تھی۔ ہم دوجک کے کندے بھلا ان کی برابری کریں گے؟ توبہ توبہ استغفار۔ محرم میں 9ویں اور 10ویں کی درمیانی شب خشوع خضوع سے تعزیے سواریاں اور اکھاڑے دیکھتی، خوب خوب پاپڑ پکوڑے کھاتی کھلاتی، اور 10ویں کو صبح سے وضو بنا کے بیٹھ جاتی۔ ہم لڑکوں کو پکڑ پکڑ کر دن بھر شہادت نامہ سنتی یا کلمہ طیبہ کا ورد کرتی، اور خدا مغفرت کرے کلمہ شریف بھی جس طرح چاہتی پڑھتی، لا الہ الا اللہ، نبی جی رسول اللہ، حضور جی رسول اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے لے کے بین کرتی، رو رو کر آنکھ سجا لیتی اور بین کرتے کرتے گالیوں پر اتر آتی۔ رے حرامیوں نے میرے سجادے کو مار دیا، رے ناس مٹوں نے میرے بادشاہ کو مار دیا۔ محرم میں وہ ہم لڑکوں کو حسن حسین کے فقیر بناتی تھی، ہمارے کرتے ہرے رنگ دیتی، گردنوں میں کلاوے ڈال دیتی اور چھوٹی چھوٹی بٹونیاں سی کر ان میں 2 آنے کے پیسے ڈال سیفٹی پنوں سے ہمارے گریبانوں میں ٹانک دیتی تھی۔ حق مغفرت کرے، ہمارے دادا میاں مرحوم تھوڑے سے وہابی تھے، ابا جی ان سے کچھ متاثر ہیں، پر محرم کے دنوں میں مریم کے آگے کسی کی وہابیت نہیں چلتی۔ 10 روز کے لیے تو بس مریم ہی ڈکٹیٹر ہوتی، مگر یہ ڈکٹیٹری بھی جیو اور جینے دو کے اصول پر چلاتی تھی۔ ہمیں فقیر بنا کر چپکے سے سمجھا دیتی تھی، دیکھ رہے بیٹا، بڑے میاں کے سامنے متی جانا۔ اور بڑے میاں جی بھی خدا ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے، کمال بزرگ تھے۔ ظاہر تو یہ کرتے تھے جیسے مریم کی ان باتوں سے خوش نہیں ہیں، پر ایک سال محرم کے دنوں میں مریم باسودے چلی گئی، ہمارے گھر میں نہ شہادت نامہ پڑھا گیا، نہ ہائے حسین ہوئی، نہ ہم فقیر بنے۔ عشورے پر ہم لڑکے دن بھر ہاکی کھیلتے رہے، عصر کی نماز پڑھ کر دادا میاں گھر لوٹ رہے تھے، ہمیں باڑے میں دھوم مچاتے دیکھا تو لاٹھی ٹیک کر کھڑے ہو گئے، ابے کرسٹانو، تم حسن حسین کے فقیر ہو؟ بڑھیا نہیں ہے تو جانگیے پہن کر ادھم مچانے لگے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آدمیوں کی طرح بیٹھ کر یاسین شریف پڑھو، یاسین شریف پڑھو حسن حسین کے نام پر، یاسین شریف پڑھو بڑے میاں جی کے نام پر، یاسین شریف مریم کے نام پر اور ان کے ممدو کے نام پر، کہ ان سب کے خوبصورت ناموں سے تمہاری یادوں میں چراغاں ہے۔ مگر میں ممدو کو نہیں جانتا، مجھے صرف اس قدر علم ہے کہ ممدو بسودے میں رہتا تھا اور ڈانگدروں نے اس کے گال میں کھڑکی بنا دی تھی اور اس کھڑکی کے پٹ مریم کی جنت میں کھلتے تھے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب مریم بڑے سوز سے کھاجا پیا ذرا کھولو کونڑیاں گاتی تھی تو اماں کی کوئلوں جیسی آواز شامل ہو کر مجھ پر 1000 جنتوں کے دروازے کھول دیتی تھی۔ میں اماں کے زانو پر سر رکھ کر لیٹ جاتا اور خواجہ پیا کو سروں کے معصوم جھروکے سے درشن بانٹتے دیکھا کرتا۔ سنا ہے میری اماں موج میں ہوتی ہیں تو اب بھی گاتی ہیں، خدا انہیں ہنستا گاتا رکھے۔ پر مریم کی آواز تھک کر سو چکی ہے، یا شاید ایک لمبے سفر پر روانہ ہو چکی ہے اور مکہ مدینہ شریف کی گلیوں میں پھول بکھراتی پھر رہی ہے، یا بسودے کے قبرستان میں ممدو کو لوریاں سنا رہی ہے۔ سفر مریم کی سب سے بڑی آرزو تھی، وہ حج کرنا چاہتی تھی۔ ویسے تو مریم ہمارے گھر کی مالک ہی تھی، مگر پتہ نہیں کب سے تنخواہ لے رہی تھی۔ ابا بتاتے ہیں کہ وہ جب اسکول میں ملازم ہوئے تو انہوں نے اپنی تنخواہ مریم کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ مریم پھول کی طرح کھل اٹھی۔ اپنی گاڑے کی چادر سے انہوں نے ایک چونی کھول کر ملازموں کو دی کہ جا بھاگ کر بازار سے جلیبیاں لے آ۔ مریم نے خود ان جلیبیوں پر کلمہ شریف پڑھا اور تنخواہ اور جلیبیاں اٹھا کر بڑے غرور کے ساتھ دادا میاں کے سامنے رکھ آئیں۔ بڑے میاں جی مبارکی ہو، دولہے میاں کی تنخواہ ملی ہے۔ پھر اس تنخواہ میں سے وہ اپنی بھی تنخواہ لینے لگی، جو پتہ نہیں انہوں نے 1 روپیہ مقرر کی تھی کہ 2 روپے۔
مریم کا خرچ کچھ بھی نہیں تھا۔ بسودے میں ان کے مرحوم شوہر کی تھوڑی سی زمین تھی جو ممدو کے گزارے کے لیے بہت تھی، اور بکریاں تھیں جن کی دیکھ بھال ممدو کرتا۔ بڑا لڑکا شتاب خان ریلوائی میں چوکیدار تھا اور مزے کرتا تھا۔ برسوں کسی کو پتہ نہ چلا کہ مریم اپنی تنخواہوں کا کرتی کیا ہے۔ پھر ایک دن وہ ڈھیر سارے میلک چیلے نوٹ اور ریزگاری اٹھائے ہوئے ابا کے پاس پہنچی اور انکشاف کیا کہ وہ حج کرنے جا رہی ہیں۔ کرائے کی یہ رقم ان کے برسوں کی کمائی تھی۔ یہ مکہ مدینہ فنڈ تھا جو مریم خبر نہیں کب سے جمع کر رہی تھی۔ ابا نے گن کر بتایا 9 سینکڑے 3 بیسی 7 روپے کچھ آنے ہیں۔ مریم کو اس سے غرض نہیں تھی کہ یہ کتنے ہیں، وہ تو سیدھی سی بات پوچھ رہی تھی کہ ان سے مکے مدینے کا ٹکس مل جائے گا یا نہیں۔ ابا نے بتایا بے شک مل جائے گا۔ مریم نے تیاریاں شروع کر دی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گنگناتی رہتی کہ خواجہ پیا ذرا کھولو کواڑیاں۔ ان پر مکے مدینے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور ان کھڑکیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کے مقدس پیرہان کی خوشبو چلی آ رہی تھی۔ کسی نے چھیڑنے کو کہہ دیا کہ تم تو ڈھنگ سے نماز پڑھنی تو آتی نہیں، قرآن شریف تو یاد نہیں ہے، پھر حج کیسے کرو گی؟ مریم بفر گئی۔ رے مسلمان کی بٹیا، مسلمان کی جو روح ہوں، نماز پڑھنا کاہے نہیں آتی؟ رے کلمہ شریف سن لے، چاروں کل سن لے، اور کیا چاہیے تیرے کو؟ ہاں اور کیا چاہیے؟ پھر ان کے دل میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کے پیار کا چمن بھی کھلا ہوا تھا کہ یہی بہت تھا۔ مگر ایک دن شتاب خان کا خط آیا کہ ممدو کی حالت خراب ہے، بکریاں بیچ بانچ کے علاج معالجہ کرایا، زمین گروی رکھتی، اب بالکل پیسے نہیں ہیں، صورت دیکھنا چاہتی ہیں تو خط کو تار سمجھنا۔ مریم کی آنکھوں میں مکہ مدینہ دھندلا گیا۔ انہوں نے 9 سینکڑے 3 بیسی 7 روپے چادر میں باندھے اور روتی پیٹتی بسودے کی بس میں جا بیٹھی۔ ابا ساتھ جانا چاہتے تھے، انہیں سختی سے منع کر دیا۔ ممدو تو ان کی ذمہ داری تھا، وہ کسی اور کو کیوں اس میں شریک کرتی؟ مریم کا یہ اصول بڑا شفاق تھا۔ انہوں نے بسودے خرید سے پہنچنے کا خط تو لکھوا دیا، پر ممدو کے بارے میں ایک لفظ نہیں لکھوایا۔ مہینے گزر گئے، کسی نے بتایا کہ وہ ممدو کو علاج کے لیے اندور لے گئی ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ بمبئی میں سابو صادق کی سرائے میں نظر آئی تھیں۔ پھر پتہ چلا کہ ممدو مر گیا ہے۔ پھر ایک لٹی لٹائی مریم گھر لوٹ آئی۔ میں اسکول سے گھر پہنچا تو دیکھا کہ مریم سیر میں بیٹھی اپنے مرے ہوئے بیٹے کو کوس رہی ہیں۔ رے حرامی تیرا ستیہ ناس جائے رے ممدو، تیری ٹھٹری نکلے، میرے صبرے پیسے خرچ کرا دیے۔ تیری دلین میں مکے مدینے کیسے جاؤں گی؟ بتا رہی دلین اب کیسے جاؤں گی؟ ابا نے کہا میں تمہیں حج کراؤں گا۔ اماں نے کہا انا بوا ہم اپنے جہیز والے کڑے بیچ دیں گے، تمہیں حج کرائیں گے۔ مگر مریم چپ نہ ہوئیں۔ 2 دن تک روتی رہیں اور ممدو کو کوستی پیٹتی رہیں۔ لوگوں نے سمجھایا کہ آخر دولے میاں بھی تمہارا ہی بیٹا ہے، وہ اگر تمہیں حج کرواتا ہے تو ٹھیک ہے، مان کیوں نہیں جاتی؟ مگر مریم تو بس احسان کرنا جانتی، کسی بیٹے کا احسان بھی اپنے سر کیوں لیتی؟ انہوں نے تو اپنی کمائی کے پیسوں سے حج کرنے کی ٹھانی تھی۔ ممدو کے مرنے کے بعد مریم شاید ایک دفعہ اور بسودے گئیں اپنی زمین کا تیا پانچا کرنے، پھر اس کے بعد بسودے کا زوال شروع ہو گیا۔ مریم کے چوڑے چکلے میواتی سینے میں بس ایک ہی شہر بسا رہ گیا، ان کے حجور کا سحر۔ وہ اٹھتے بیٹھتے نبی جی حضور جی کرتی رہتی، کبھی یوں لگتا کہ انہیں قرار سا آ گیا ہے، شاید اس لیے کہ ان کے بھولے بھالے منصوبہ کار ذہن نے ایک نیا مکہ مدینہ فنڈ کھول لیا تھا۔ ابا نے بڑے شوق سے لحاف سلوا کر دیا، مریم چپکے سے جا کر بیچ آئیں۔ عید آئی، مریم کے بھی کپڑے بنے، خدا معلوم کب کتنے پیسوں میں وہ کپڑے بیچ دیے۔ ابا اماں سمیت ہم سب کو جو ایک ایک آنا عیدی دیتی تھی فوری طور پر بند کر دی۔ پیسہ پیسہ کر کے پھر مکہ مدینہ فنڈ جمع ہو رہا تھا۔ سب ملا کر 560 روپے ہی جمع ہوئے تھے کہ مریم کا بلاوا آ گیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ کب اور کس طرح چل بسی۔ میں گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنی خالہ کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ واپس آیا تو اماں مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ منجلے تیری انا بوا گزر گئیں، لڑکے تجھے بگاڑنے والی گزر گئیں۔ ابا نے مجھے حکم دیا کہ میں مریم کی قبر پر ہوا ہوں، میں نہیں گیا۔ میں کیوں جاتا؟
ٹھنڈی مٹی کے ڈھیر کا نام تو مریم نہیں تھا۔ میں نہیں گیا۔ ابا ناراض بھی ہوئے مگر میں نہیں گیا۔ لوگوں نے بتایا مریم نے مرتے وقت 2 وصیتیں کی تھیں۔ ایک وصیت تو یہ تھی کہ تجہیز و تکفین انہی کے پیسوں سے کی جائے اور باقی کے پیسے شتاب خان کو بھیج دیے جائیں۔ دوسری وصیت کا صرف اماں کو علم تھا۔ اماں کے کان میں انہوں نے مرتے وقت کچھ کہا تھا جو اماں کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں یہاں آ گیا 15 برس گزر گئے۔ 65 میں ابا اور اماں نے فریضہ حج ادا کیا۔ اماں حج کر کے لوٹی تو بہت خوش تھیں۔ کہنے لگی منجلے میاں اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں حج کرا دیا، مدینہ طیبہ کی زیارت کرا دی اور تمہاری انا بوا کی دوسری وصیت بھی پوری کرائی۔ عذاب ثواب جائے بڑی بی کے سر۔ ہم نے تو ہرے گنبد کی طرف منہ کر کے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسودے والی مریم فوت ہو گئی۔ مرتے وقت کہہ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی سرکار میں آتی ضرور مگر میرا ممدو بڑا حرامی نکلا، میرے سب پیسے خرچ کرا دی۔